ہم جب فارن پالیسی میں اپنی اچیومنٹس کو دیکھنا چاہیں گے تو ہمیں ذہن نشین کرنا ہوگا کہ جو ہمارا دائمی حریف ہے اس کا آبجیکٹو کیا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے اور ہم نے کیا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مختصر وقت میں صرف میں 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی ایک سٹیٹڈ پالیسی رہی ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک آئسولیشن کی طرف دھکیلا جائے، تنہائی کی طرف، سفارتی تنہائی کی طرف، اور ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم پاکستان کی ایفیکٹو ریپرزنٹیشن کریں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 5 سالوں میں سابقہ حکومت کا بیشتر عرصہ ایسا تھا کہ آپ کے ملک کا وزیر خارجہ ہی نہ تھا، تو بہت سے آپ کی جو نقطہ نظر ہے فورمز پر وہ پیش نہیں کیا جاتا تھا۔ تو ایک ڈرامیٹک شفٹ کین بی سین فرام ڈپلومیٹک آئسولیشن ٹو ایفیکٹو ریپرزنٹیشن، اور اس کی 4 میں چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلا ہمارا آبجیکٹو تھا کہ ہمارے جو درینہ تعلقات ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان رشتوں کو ہم دوبارہ ری وائٹلائز کریں اور نئی انڈرسٹینڈنگ جو ہیں ہم فوج الائنس جو کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگس کو فوج کریں۔ اس میں آپ نے دیکھا جہاں تک ڈپلومیٹک آئسولیشن کی ان کی کوشش تھی ہندوستان کی، انہیں ناکامی ہوئی، پاکستان کو کامیابی ہوئی، اور آج اگر آپ ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں کہ پاکستان نہیں، جتنی ممبر سٹیٹس ہیں وہ ہندوستان کے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں اس پر انہیں معترض ہیں۔ پاکستان تو کہتا ہی رہا، لیکن آج جس شد و مد سے چین ہندوستان کے ایکسپینشنسٹ اور ڈیزائنز کو کوشچن کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، اور سٹینڈ آف آپ نے دیکھا لداخ میں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ نیپال آج جس طرح جو بالکل ان کے پہلو میں تھا، جس طرح آج ان کو کوشچن کر رہا ہے، ان کی پارلیمنٹ کے ریزولوشن آپ کے سامنے آئے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ بنگلہ دیش جو ہمیشہ ان کے کیمپ میں تصور کیا جا رہا تھا، اور جب سے یہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ آیا ہے، NRC آئی ہے، اور جب سے انہوں نے کہا کہ بنگالیوں کو دیمک سے تشبیہ دی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک سرد موری وہاں نمایاں دکھائی دے رہی ہے۔ تو ساؤتھ ایشیا جس سے وہ ہمیں آئسولیٹ کرنا چاہ رہا تھا، آج ہندوستان کو ایک نئی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے جو ہمارے درینہ تعلقات تھے ان کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کیا۔ مثال کے طور پہ چین آپ کا ایک دوست، آزمایا ہوا دوست، آپ کی ان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ رہی ہے، عرصہ دراز سے رہی ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے نئے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو ایک نیا جو ایک اکنامک پارٹنرشپ میں کنورٹ کریں، فرام اے اسٹریٹجک ریلیشن شپ ٹو این اکنامک پارٹنرشپ، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک شیئرڈ آبجیکٹو ہے۔ میری رائے میں دنیا بدل رہی ہے، اور پوسٹ کووڈ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو آپ فلکس دیکھ رہے ہیں آج، وہ ایک آپ کو واضح پیٹرن ایمرج کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ اس کی کچھ شروعات آپ کے سامنے آ چکی ہیں، تو اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان اور چین کے جو درینہ تعلقات ہیں ان کو مزید مستحکم کیسے کرنا ہے، اور اس شیئرڈ آبجیکٹو کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے۔ اور اس کی ایک زندہ مثال CPEC 2 ہے۔ اس میں واضح ہم نے ہدف طے کیے ہیں، جس میں انڈسٹریل ریلوکیشن ایک ہے، ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ دوسری چیز ہے، پاورٹی ایلیویشن تیسری ہے، اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ چوتھی ہے۔ پھر آپ دیکھیں ترکی کے ساتھ بھی آپ کے درینہ تعلقات، بہت عمدہ تعلقات، لیکن ترکی کے ساتھ وزیر اعظم جب وہاں تشریف لے گئے، اسد عمر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، تو وہاں لنچ کی ٹیبل پر ایک فیصلہ ہوا کہ ہمارا ایک نیا
इकोनॉमिक और फाइनेंशियल अरेंजमेंट, एक फ्रेमवर्क उनके साथ तय होना चाहिए जिससे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया जाए, वो एक हकीकत बन चुका है। इसके साथ साथ आप देखें, यूरोपियन यूनियन आपका बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। आज उसके साथ आपने एक नया स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान जो है, एक दूरस्थ, उसको साइन किया है, और ये इन 2 सालों में हुआ है। उसके बाद अफ्रीका, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट, 1.3 अरब की आबादी, बेपनाह मार्केट, हमारी उस पर तवज्जो नहीं थी। हमने इंगेज अफ्रीका इनिशिएटिव लॉन्च किया, फॉरेन ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको इनॉग्रेट किया, सदर साहब भी तशरीफ लाए, और उससे मकसद ये था कि अफ्रीका की मार्केट में हम अपना इकोनॉमिक फुटप्रिंट कैसे बढ़ाएं। ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, उनकी जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स में पाकिस्तान का जो किरदार है वो उसको तस्लीम करते हैं। तो अब हमने देखा कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी से हम किस तरह वो अपना इकोनॉमिक जो प्रिंट है, फुटप्रिंट, वो बढ़ाएं। नए मिशंस खोले जा रहे हैं और कुछ को अपग्रेड किया जा रहा है। ट्रेड और